کہ تہجد اور قیام رمضان یعنی نماز تراویح اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی نماز ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے دونوں کیفیتوں کے حوالے سے بات بیان کی، یعنی رمضان اور غیر رمضان دونوں کا جواب جو ہے وہ دیا ہے، اور سوال بھی قیام رمضان کا متعلق ہوا تھا نہ کہ قیام تہجد کے حوالے سے۔ تو جب سوال ہی قیام رمضان کے متعلق ہوا تو جواب کے اندر وہ تہجد والی بات کیسے کر سکتی ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کے نزدیک بھی نماز تہجد اور نماز تراویح یہ دونوں ایک ہی نمازیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تہجد الگ اور قیام رمضان یعنی نماز تراویح الگ پڑھنا یہ قطعاً ثابت نہیں ہے۔ بہت بڑے عالم دین مولانا انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ گزرے ہیں، اور ان کا تعلق بھی انہی احباب کے ساتھ ہے جو 11 رکعت کو سنت نہیں سمجھ رہے بلکہ 23 رکعت کو وہ سنت سمجھتے ہیں۔ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ تہجد الگ آپ نے پڑھی اور نماز تراویح الگ پڑھی پھر تو ہم ان کو جدا جدا کر سکتے ہیں، لیکن ان دونوں کا الگ الگ پڑھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قطعاً ثابت نہیں ہے۔ فیض الباری کے اندر ان کی یہ بات منقول ہے۔ اس کا ایک قرینہ سنن ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ سنن ترمذی میں نے اپنے سامنے کھولی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور ہمیں آپ نے رمضان کا قیام نہیں کروایا، حتیٰ کہ مہینے کے 7 دن جو ہے وہ باقی رہ گئے۔ پھر آپ نے ہمیں قیام کروایا اور 1/3 رات تک جو ہے آپ نے قیام کروایا، اور پھر آپ نے اگلی رات ہمیں قیام نہیں کروایا، پھر اس سے اگلی رات آپ نے ہمیں دوبارہ قیام کروایا، حتیٰ ذہب شطر اللیل، حتیٰ کہ آدھی رات جو ہے گزر گئی۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں باقی رات بھی یہ نفل پڑھا دیں تو کیا ہی کہنے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی امام کے ساتھ قیام کرتا ہے حتیٰ کہ امام جو ہے وہ اپنا قیام مکمل کر لیتا ہے تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ہمیں قیام جو ہے وہ نہیں کروایا، حتیٰ کہ جب 3 راتیں جو ہے رمضان کی باقی رہ گئی تو پھر آپ نے ہمیں قیام کروایا۔ فرماتے ہیں کہ ہمیں جب قیام کروایا تو آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی بلا لیا، خواتین کو بھی بلا لیا، حتیٰ کہ اتنا لمبا قیام کروایا، اتنا لمبا قیام کروایا، فقام بنا حتیٰ تخوفنا الفلاح، اتنا لمبا قیام کروایا کہ ہمیں فلاح کے ختم ہونے کا، فلاح کے رہ جانے کا خطرہ جو ہے وہ لاحق ہو گیا۔ میں نے حضرت ابو ذر سے پوچھا، راوی کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ذر سے پوچھا یہ فلاح کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا السحور سحری، ہمیں یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں ہمارے لیے سحری کھانے کا بھی وقت بچے گا کہ نہیں بچے گا، اتنا لمبا نبی علیہ السلام نے قیام کروایا۔ اب اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسری رات صحابہ کو قیام کروایا تھا تو وہ قیام بڑا طویل کروایا تھا، اتنا لمبا کروایا تھا کہ صحابہ کو سحری کے وقت کا بھی ختم ہو جانے کا خطرہ جو ہے وہ لاحق ہو گیا۔ تو جب آپ نے اتنا لمبا قیام کروایا تو تہجد کے لیے تو وقت ہی نہیں بچا، پھر پیچھے آپ نے تہجد کہاں پر پڑھ لی۔ اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تہجد وہی نماز ہے جو رمضان کے مہینے کے اندر آ کر جس کا نام تراویح جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات صرف ایک ہی قیام کیا ہے اور وہ تھا قیام رمضان جو صحابہ کو کروایا تھا، کیونکہ پیچھے تو اتنا وقت بچتا ہی نہیں تھا کہ آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے۔ اسی حدیث کی بنا پر بہت سے علماء یہ بات ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ واقعی نماز تہجد اور نماز تراویح جو ہے وہ ایک ہی نماز ہے۔